جنت کے سردار، حسین منی و انا من، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ بڑی پڑی احادیث، میں کوئی سارا تفصیل بتانے نہیں جا رہا ہوں، صرف ان کا مرتبہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیا مرتبہ تھا، کیا مقام تھا۔ جنہوں نے نبی کی کمر پہ سواری کی ہو، کیا سوار ہوں۔ آپ گھر تشریف لاتے، یہ جو بیٹھے نا کاروباری لوگ، ان کے لیے، ان کے پاس نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے نہ بچوں کے لیے ٹائم۔ یہ روٹی کھاندے بھی کاروبار کر دیں تو ٹائلٹ جا کے بھی کاروبار کر دیں، اتھے بھی فون سنتے بیٹھے ہوں دیں، لے بھی لو تے دے بھی دیو، پورا کھانا فون سنتے سنتے کھاتے جا رہے ہیں۔ فون لگا ہوا ہے، کاروباری بات ہو رہی ہے، اور اللہ دے بندے تھوڑی جان کاروبار نالو زیادہ قیمتی، بڑی چنگی شے ہے۔ جان نو بچاؤ، مال نو گولی مارو، لانا تے اس مال تے روٹی بھی چنگی طرح نہ کھاون دے۔ لیکن میرے نبی کائنات کے سب سے مصروف انسان تھے، اور بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے روزانہ، اور بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے، کہ میرے بچے بلاؤ، وہ دونوں بچے بھاگے بھاگے آتے، آپ ان کے لیے ہاتھ بھی ٹیک دیتے، گھٹنے بھی ٹیک دیتے، اپنی کمر کو فلیٹ کر دیتے، آؤ بیٹھو بچوں۔ حسن حسین کمر پہ بٹھایا اور پورے کمرے میں چکر، ایسے چکر لگا۔ اوہو، ہستی تا ویکھو کون ہے، قاب قوسین او ادنا۔ اور ہو کیا رہا ہے، نواسوں کو کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگاتے لگاتے پھر یوں کر کے کہتے کیف مزیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ پھر ان دونوں کو اتار دیتے، دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے، بہن۔ حضرت علی کی فصاحت بیٹی کی طرف منتقل ہوئی۔ حضرت علی کو اللہ نے کائنات کا سب سے فصیح انسان بنایا نبیوں کے بعد، وہ فصاحت بیٹی کی طرف گئی، حضرت زینب کی طرف۔ پھر ان کو کمر پہ بٹھا دے اور پورے کمرے کا چکر لگاتے۔ یہ میرے نبی روزانہ ٹائم دیتے تھے۔ اب یہ فخر سمجھا جاتا ہے، آج میں ملائیشیا میں ہوں، کل میں ہوں گا سنگاپور، پرسوں ہوں گا انڈونیشیا، پھر اگاں جامنا ہے آسٹریلیا، پھر جامنا ہے امریکہ۔ واہ جی واہ، آپ تو بڑا کمال کر رہے ہیں۔ بیلنس آف لائف کا نام اسلام ہے۔ میرے نبی سے بڑھ کر نہ ذمہ دار کوئی ہے، نہ کوئی مصروف ہے جس نے 7 براعظم کا ذمہ اٹھایا ہو اور آخر انسان تک ان کی نبوت کے پرچم تلے ہو، اور پھر وہ اس طرح بیلنس لائف گزار کے دکھائیں تو یہ کاروباری کیوں نہیں کر سکتے۔ مال کمانا منع نہیں ہے، مال کی دوڑ منع ہے۔ دوڑ نہ لگاؤ، پاگل ہو جاؤ۔ جاگنگ کرو، ریس نہ لگاؤ۔ جو سڑی ریس لگی، سڑی ریس لگی لائی رکھو گو قبر ہی اور کتنے جاؤنا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، اس کو 2 چیزوں سے اس کا میک اپ کرو، اس کو 2 چیزوں سے میک اپ کرو، ایک سخاوت سے اور ایک اچھے اخلاق سے، ایک سخاوت سے اور ایک اچھے اخلاق سے۔ اوہو، تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے 10,000 لشکر کا سامان گھر سے دیا۔ 10,000، 30,000 کا لشکر تھا، 10,000 کو پورا سامان دینے والے ایک آدمی عثمان بن عفان۔ تو ان کے جب وہ دینار لے کر آئے، سونے کے سکے تو آپ کے جھولی میں تھے، ایسے جھولی میں، تو آپ ان کو نہ یوں الٹ پڑ رہے تھے ایسے، اور فرما رہے تھے ما لا عثمان اللہ یعمل بعد، ما لا عثمان اللہ یعمل بعد۔ عثمان آج تو بعد جو مرضی کر، تیرا رب تیرے تے راضی ہوگی۔ آج کے بعد عثمان جو مرضی کر، اس کی کوئی پوچھ نہیں، اس کی کوئی پوچھ نہیں۔ یہ تو مالدار کا قصہ ہے۔ عباد بن بشر، عباد بن بشر 1,000 من کھجور لے کر آئے۔ عباد بن بشر بڑے آدمی۔ ایک غریب کا سناتا ہوں،
ابو عقیل، روٹی بھی گھر کوئی نہیں، آٹا بھی کوئی نہیں. ان کا جی چاہ میں بھی اللہ دے نام تے خرچ کراں. اللہ کے نبی نے کہا ہے، وہ ایک یہودی کے پاس گئے، کہا یار کوئی مزدوری تو دے. اس نے کہا پانی لا. ساری رات اس کے باغ کو پانی لگا، ڈول کھینچ کھینچ کو. میں نے افریقہ میں دیکھا، کیمرون چاڑ میں اب بھی وہ ہے کہ وہ ڈول کھینچ کے کیاریوں کو پانی لگاتے ہاتھ. اس نے ساری رات پانی لگایا. اس کو 6 سیر کھجوریں ملی ٹوٹل 2 سال. اس نے 3 سیر گھر میں دی اور 3 سیر جھولی میں ڈال کے اور دربار رسالت میں پیش ہوئے تو شرم سے یوں کھڑے ہو گئے کہ 1000 من کھجور دے گو 3 سیر ہے کی شے. تو شرم کے مارے یوں کھڑے ہو گئے کہ میں کی پیش کروں، میری کیا دی اوقات. تو اللہ کو بھی پتا ہے اور اللہ کے نبی کو بھی پتا ہے کہ 3 سیر شے کی یہ راتی اس کیتا کی ہے. منافق کہنے لگے لبیا نما سخی آ گیا، انہیں گھر روٹی کوئی نہیں تھے، کھجور چاہتے ہیں جا بچیاں نو کھوا، تیرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں. ان کا مذاق اڑانے لگے. وہ اور سہم گئے. صاحب نے کہا ابو عقیل کہ اس کی کھجوریں لو اور ساری کھجوروں کے اوپر پھیلا دو. یہ ایسی برکت والی کھجوریں ہیں کہ ساری کھجوروں میں برکت آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سخی سے دوستی نہیں توڑتا چاہے وہ نافرمانی کیوں نہ ہو، اور بخیل سے دوستی نہیں لگاتا چاہے کتنا ہی تقوی والا کیوں نہ ہو. کہ بخیل سے دوستی نہیں کرتا ہوں، سخی سے دوستی نہیں توڑتا ہوں. آپ کے علم میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچھڑے کی پوجا پہ لگا، وچھے دی پوجا. وہ وچھا کہیں بنایا سامری منافق. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہزاروں بچھڑے کے سامنے کیا کیا جائے یا اللہ کا، ان سب کو قتل کرو، ان کی توبہ سب کو قتل کرو. چلو جی قتل شروع ہو گئے. جب سامری کی باری لگی جس نے سارا کام کیا اور مسلمان بھی نے منافق، تو جبریل آ گیا، یا رسول یا کلیم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سامری کو چھوڑ دے، یہ آپ ہی مر جائے گا، لا مساس کچھ نہ کو. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے فرمانے لگے کہ یہ تو کمبخت میری ساری امت کو اس پہ لانے والا ہے اور اس کی اللہ سفارش کیوں کر رہا ہے. تو جبریل نے کہا اللہ فرما رہے ہیں یہ سخی ہے اور سخی کا قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، انہوں میں آپ پہ ہی مار دے گا. سخاوت ایسی چیز، اس لیے تو اللہ نے تفاوت رکھا، مالدار کی سخاوت کا امتحان رکھا، غریب کی خودداری کا امتحان رکھا ہے، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو اللہ نے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ تعبیر پورے قرآن میں ایک جگہ ہے اور کہیں نہیں. نماز مشکل، روزہ مشکل، حج مشکل، جہاد مشکل، تبلیغ مشکل، تہجد مشکل، ذکر تلاوت، دین کے جتنے بھی احکام ہیں کچھ مشقت تو ہے نا، مشکل تو ہے. کسی کے لیے یہ تعبیر نہیں ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، جو خرچ کرنے کے لیے تعبیر آئی ہے. اقتحام ہوتا ہے سامنے کوئی کھائی آ گئی، گھاٹی آ گئی جی، تو اس لئے پلتا ہوندے کوئی نہ ہے نا، تو عرب شاہ سوار گھوڑے کو اٹھاتے تھے تو وہ چھلانگ لگاتا تھا اور پار جا کے وہ گرتا تھا. اس میں لمبی کھائی میں خطرہ بھی ہوتا تھا کہ نیچے گر جائے، عین ممکن ہے گر جائے. تو اس کے لیے لفظ اقتحام، ہیوی ویٹ لفظ استعمال ہوتا تھا. اور میرے بچوں نے گھوڑ سواری سیکھنا شروع کی گاؤں میں اپنے گھوڑوں پر. تو وہ ایک تو بڑا ماہر ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہو گیا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا وہ چھوٹا تھا. تو میں آ رہا تھا
ڈیرے سے تو سامنے گھوڑے پہ آ رہا تھا. میں گیا مولانا صاحب تسی بھی گھوڑ سوار بن گئے ہو؟ کہ جی بن گیا. میں کہ ذرا دوڑتا لاتے بھی کھاؤ اور سامنے کھالا ٹپاونا ہے تسی گھوڑے نو ایڈی ساری کھالی نا ایڈی ساری. میں کہ اے کھالا تسی ٹپایا تا میں تمہیں گھوڑ سوار ماننا. انہوں نے کہا گل ہی کوئی. تو ایک ایکڑ پیچھے لے گیا اور گھوڑے کو دوڑایا. اب اتنی مہارت تو تھی نہیں. جب گھوڑا آیا قریب اس کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا تو گھوڑے نے یوں گردن موڑی تو بیٹا صاحب عہدے جا ڈٹھے تھے گھوڑا عہدے جا کھلوتا. اور شکر ہے زمین کچی آئی کچھ ہویا نہیں. اقتحام گھوڑے کو اٹھانا اور جان خطرے میں ڈال کے کھائی کو پار کرنا. وہ جو عمرو بن عبد نے ود نے کیا خندق کے موقع پر, ایک آدمی جس نے پیچھے سے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا کر وہ کھڑا ہوا. مشکل کام. تو اب گھوڑ سواری ختم ہو گئی, لہذا اس کی سمجھ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی وہ کمیں اوکھا ہے تو کمیں نہیں اوکھا. لیکن میں نے تھوڑی سی تصویر پیش کر دی. تو اللہ کہتا ہے تم نے پھر چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ. پھر تم نے چھلانگ تو لگائی کوئی نہ. یا اللہ وہ کی ہے, وہ کیڑی گھٹی ہے جن اتنے اسی دھرک مارنا ہے, چھال مارنی. تو انہوں نے کہا فک و رقب, مصیبت زدہ کی مدد کر, مصیبت میں گھرے ہوئے کی گردن چھڑانا. اب یہ ایک ایشو لے کر آئے, بیمار کی گردن بھی پھنسی ہوئی ہے. اور ہمارے ہسپتالوں کا جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. کچھ حکومت کا خزانہ تھوڑا ہے, کچھ ہمارے معاشرے میں دیانت کوئی نہیں, خدمت کا جذبہ کوئی نہیں. میں ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹروں کے آگے کہ ہمارے اکثر ڈاکٹر تاجر ہیں, ڈاکٹر نہیں ہیں. وہ پیشنٹ نہیں ڈیل کرتے, وہ کسٹمر ڈیل کرتے ہیں. تبادلہ ہوتا ہے مریضوں کا, بھیج دا پیا میرا کتنا کمیشن ہے, تینوں بھیج دا پیا میرے واسطے کی ہے. تو بہرحال کمیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے, خوبیوں کا ہی کرنا چاہیے. لیکن بس ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں, کوئی نہ کوئی تو زبان پہ آ ہی جاتا ہے. نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. آہ تو آئی جاتی ہے زبان کہ جب ڈاکٹر ہی تاجر بن جائے اور پیشنٹ کو ایسے ڈیل کرے جیسے کسٹمر ہوتا ہے,